ایک کیس جو میرے سامنے آیا پچھلے سال، 22 سال، ایک عورت کے مرنے کے 22 سال بعد اعلیٰ عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس کے وراثتی حقوق اس کو ملنے چاہیے. پورا عدالت کا نظام اس کیس سے ایکسپوز ہو گیا. ایک طرف وہ کیس ہے، ایک طرف اشتہاری مجرم کا کیس ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم پاکستان کے جمہوری نظام کو کیا سکھا رہے ہیں کہ جتنی چوری کرو گے، جتنی کرپشن کرو گے، جتنی منی لانڈرنگ کرو گے، اتنے ہی بہترین عہدے پر فائز ہوگے. یہ جمہوری نظام کی نفی ہے اسحاق ڈار کا واپس آنا، یہ عدالتی نظام کی نفی ہے، یہ ہمارے نظام عدل کے اوپر ایک تماچا ہے، اور ہمیں مجموعی طور پر اس نظام عدل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے جو اسحاق ڈار کو اس قسم کی رعایت دیتا ہے جو عام پاکستانی شہری کو نہیں ملتا. بہت شکریہ. آپ لوگوں نے کرنا تھا نا نظام انصاف، آپ تحریک انصاف مطابق آپ نے نام بھی رکھا ہوا ہے جی. 3.5 سال رہے آپ لوگ، تو آپ ٹھیک نہیں کر سکے. دیکھیں نظام عدل کے اوپر کسی نے بہت ساری ہیں. میں آپ مجھے انٹرویو کا ٹائم دیں، میں آپ کو طویل ڈیٹیل سے ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ جب وزارت قانون و انصاف نے کس قسم کا ریفارم کیا تھا اس نظام عدل میں بہتری لانے کے لیے. سکسیشن کا لا تھا، سول پروسیجر کوڈ کی دیوانی مقدمات کی امینڈمنٹ تھی، جو کیس 2 دہائیاں چلتے تھے اس کو 2 سال میں مکمل کرنے کی کوشش ہم نے کی. خیبر پختونخوا پنجاب میں وہ قانون اس وقت رائج ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے، جو فوجداری مقدمات ہیں، اس کے اندر اصلاحات لانے کا بہت بڑا پیکج عمران خان صاحب نے جب اسمبلی میں پیش کیا تو ایک سازش کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو اس کا ریفارم ایجنڈا مکمل کرنے سے پہلے ہی اس کے منصب سے ہٹا دیا گیا. خواتین کے وراثتی حقوق کے لیے ہم نے قانون سازی کی. میں نے خود اینٹی ریپ بل کو پاس کروایا. بہت طویل لمبی لسٹ ہے قانون سازی کی جو ہم نے کی، اور پاکستان کی عوام الناس کے لیے قانون سازی کی. اس وقت جو ایوان ہے وہ صرف NRO 2 دینے کی زینت بنا ہوا ہے. جو ایوان عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چلتا ہے، اس ایوان کو صرف یہ مقصود ہے کہ ان کے انفرادی جو ایشوز ہیں، جو ان کی ذاتیات ہیں، ان کو کیسے آگے بڑھانا ہے. بڑے بڑے جو کرپشن اور منی لانڈرنگ کرنے والے سیاستدان تھے، عوامی نمائندے تھے، ان کو احتساب کے عمل سے مکمل طور پہ فارغ کرنے کے لیے اس مقدس ایوان کو استعمال کیا ہے جس میں عوام الناس کی قانون سازی ہونی تھی. تو یہ قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. جو خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے تو سازش کا بیانیہ آپ کا کمزور نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں، لیک کرنے والوں نے لیک کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے. اس پہ موقف تو فواد چودھری بہترین طریقے سے دیں گے. میں پارٹی کی لیڈ اسپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن چیز تو آیا ہے کہ سازش ہوئی ہے. در حقیقت تو یہ ہے کہ سازش تو ہوئی ہے. ایک سائفر تو آیا ہے. سفیر نے کہا ہے کہ ڈی مارچ تو ہونا ہے. مطلب اس میں معمہ کیا ہے؟ معمہ تو نہیں ہے نا. ایک چیز منظر عام پر آئی ہے، ہم اس کو کھیلیں گے. دیکھیں، ایک سیاسی گفتگو ہو رہی، پرنسپلس، اور اس میں کتنی تصدیق ہے، اس کو کتنا جوڑا گیا ہے، کہاں سے اٹھایا گیا ہے. میں نہیں جانتی کہ آڈیو ٹیپ کے اندر کہاں سے چیزیں ملائی گئی ہیں. کیا وہ فل آڈیو ٹیپ ٹھیک ہے؟ وہ سب چیزیں منظر عام پہ آنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل موقف آپ کے پاس آئے گا، فواد چودھری صاحب خود دیں گے. جتنا میں نے اس کو سنا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تصدیق پر تصدیق ہو رہی ہے. بتا رہے ہیں سب کو. اور پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ سازش اور مداخلت کے بیچ میں جو سفر ہے اس کو طے کر چکے ہیں. پوچھئے کسی عام نوجوان سے، کیا تمہارے وزیر اعظم کو مداخلت سے ہٹایا تھا یا سازش سے ہٹائے گا؟ بتائے گا سازش سے ہٹایا تھا. تو ان چیزوں میں کوئی بات نہیں. ملکہ بخاری صاحب، لاسٹ کوسچن، جو وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے PTI اسپیشلی بہت زیادہ اس کو اس وقت اٹھا رہی ہے، اجاگر کر رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں کیا لگتا ہے، انویسٹیگیشن تحقیقات جب ہوں گی تو کیا لگ رہا ہے معاملات کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تحقیقات میں کیا منظر عام پر آئے گا وہ تو آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے. چاہے امپورٹڈ وزیر اعظم کا منصب ہے، منصب تو وزیر اعظم کا ہے. سیکیورٹی لیبس تو بہت بڑا ہے. 130 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، ڈارک ویب پہ بک رہی ہے ریکارڈنگ کتنے لاکھوں ڈالر میں. تو یہ تشویشناک ہے ایک مضبوط جمہوری نظام کے لیے، ایک نیوکلیئر پاورڈ اسٹیٹ کے لیے، ایک بہت بڑی افواج رکھنے والے ملک کے لیے. تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سوال بن کر آئی ہیں، اور اس کی تحقیق مکمل ہونی چاہیے کہ کس طرح اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا. جو چیزیں سامنے آئیں اس سے تو ایکسپوز ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نواز، تو ایکسپوز ہو گئے، لیکن جس طرح ہوا آئی تھنک اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے اور اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے. وزیر اعظم ہاؤس کا اگر محفوظ نہیں تو پھر کون سی جگہ محفوظ ہے؟ آپ بتائیے.